ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ماں کی ڈانٹ، اس کا غصہ، اس کا پیار، اس کی دعائیں اور اس کا سایہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ آپ بہت ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں گہری خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کا دل آپ کے لفظوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس وقت بھی آپ کا رب آپ کی ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تکلیفوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے، ان سے اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں خاص کے لیے خاص بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے دل کو ایسی عطائیں دیتا ہے کہ وہ مثال بنتی ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ ساتھ نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے اور نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص، ان کی باتیں ہمیشہ ہماری سوچ میں، ہمارے لفظوں میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتی رہتی ہیں۔ والدین کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ موسموں کے بدلنے اور انسانوں کے بدلنے میں خاص فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اچانک سے بدل جاتے ہیں، جبکہ موسم اپنا آثار دیتے ہیں اور سنبھلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ کچھ امیدوں کے ٹوٹنے سے زندگی رکتی نہیں ہے، جیسے گھڑی خراب ہونے سے وقت نہیں رکا کرتا۔ ہر ایک سے اپنے جیسے اخلاق اور رد عمل کی توقع نہ رکھیں۔ ہاں، مٹی ضرور ایک ہے، لیکن روحیں مختلف ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹا دیتی ہیں۔ پھر بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ باپ غریب ہو تو کبھی مت شرمانا، کیونکہ وہ شرم کھو دیتے ہیں تمہاری زندگی بنانے میں۔ زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے، جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتے ہیں۔ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ تم سے کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا موازنہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کریں۔ سب کا سلیبس الگ ہے، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ ہیں، سب کی دنیا الگ ہے اور سب کا درجہ الگ ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ پاک کا ذکر مانگ رہی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں خود کو اعلیٰ ثابت کرنے کی چاہت، لوگوں میں نام بنانے کی چاہت، یہ سب اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ یہ چاہت ہی اکثر سارے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ اپنا مقام اللہ کے ہاں بنانے پر فوکس کریں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی۔ کئی بار ہم وضاحتیں
اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ صبر کا راستہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ چائے اور اخلاق جب بھی گرتے ہیں، داغ ضرور لگتا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ تمہارے بگڑے کاموں کو اللہ کیسے بناتا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے، اس لیے جہاں جو ضروری ہو وہاں اسی سے کام لیں۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اداس ہو تو آسمان کی طرف دیکھو، اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ پتہ ہے وہ کہہ رہا ہے، آزمائش سے نہ ڈرو، تمہیں جلد بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ سب کچھ بھی نہیں ملتا اس زندگی میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے، مگر ہمیں زندگی وہاں سے تھپڑ مارتی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سر رکھنے کی جگہ ہے۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں، فالتو سمجھیں گے۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس قیمت کو ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تو وہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، اور پھر آپ کا سفر بہترین۔ اختلاف کے باوجود بھی احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنی طاقت پر کبھی غرور مت کرنا، وقت اور حالات بادشاہوں کو بھی کمزور بنا دیتے ہیں۔ جب غم حد سے بڑھ جائیں تو زبان نہیں، آنکھیں اور دل بولتے ہیں، اور وہ بولی اللہ تک بہت جلدی پہنچ جاتی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہے، اس لیے اچھی گفتگو کیا کریں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ دائیں بائیں کھڑے درجنوں منافقین سے بہتر ہے آپ کی پشت پر کھڑا ایک مخلص دوست ہی کافی ہے۔ Audio Jungle.